السلام ورحمة
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے. نبی پاک مدینہ والے رسول، مدینہ والے آقا جو پہلوں کا بھی سردار ہے، باغوں کا بھی سردار ہے، جو اللہ کے ہاں محبوب، اللہ کے فرشتوں کے ہاں محبوب اور اللہ
نبی کی اطاعت، نبی کی پیروی، نبی کے اتباع، نبی کے نقش قدم پر چلنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ چلنا شروع کے ابھی ارادہ بنائے یغفر لکم ذنوبکم، سبحان اللہ، اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ وہ گناہ جس کا بھیانک اثر دنیا میں بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہماری اللہ نہیں کر دے، فور نہیں کر دے، یا پھر نہ تم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، سفلتا پراپت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خطہ مسلمہ کی بات کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آئے مسلمانوں، ہم آپ لوگوں نے پوری دنیا میں ہمیں تک آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے قرآن مجید کو پڑھو اور سمجھو، پھر اپنے رسول کی حیثیت کو جان پاؤ گے، پھر اپنے رسول کے مقام کو جان پاؤ گے، اور جتنے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جان پاؤ گے، ان کے مقام کو جان پاؤ گے، اتنے ہی رسول کی محبت آپ کے دلوں میں محسوس ہوتی ہے۔ آپ رسول کے مقام بھی آپ سلمان اللہ کی ہے، آپ لاؤ 100 گرام کا سونا دے دو چھوٹے بچے کو، لوٹ کے غلط دے دینا، لیکن آپ کرنا ہے آپ اس کو دوسرا بات کرتے ہیں تو پہلے قرآن میں رسول کی حیثیت کیا، کیوں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے؟ اس کا نام آپ آیا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے، وہ اس کو بہت بڑی کامیابی مل جائے گی۔ میرے بھائیو ساتھیو، مسئلہ آج کے خطبے کا یہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں، ہر جگہ ہمیں ڈھونڈنا، ہمیں پوچھنا، ہمیں سیکھنا اور کہیں بھی مل جائے ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، اللہ ہی کے رسول کی پیروی کریں گے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوئی روڑا پڑ رہا ہے تو ہم سننے کو سمجھائیں گے اور حساب سے اسے ہمیں کوئی پہنا نہ پائے۔ میرے نوجوانوں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے وہ معراج والے نبی ہیں، وہ آخری پیغمبر ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ صاحب محشر ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا روزہ قیامت کے دن شفاعت کرنے کا، تب قیامت، تب حساب و کتاب میں جلدی ہوگی۔ اپنے رسول کی پیروی کرو، پتہ لگاؤ، اور دین پرمپرا کا نام نہیں ہے، دین کسی کلچر کا نام نہیں ہے، دین کسی کے خاندان کے چال چلن کا نام نہیں ہے، دین کسی دنیا کے کسی آدمی کا بنائے ہوئے قانون کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو رب کائنات نے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو علام الغیوب ہے، جو ہمارے اور آپ کی مصلحتوں کے بارے میں اچھی طرح خبر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے امانتدار فرشتے جبریل امین کے ذریعہ، جو سب فرشتوں میں مقرر اللہ کے ہیں، ان کے ذریعہ جو ایک پاک دل، دوسرا پاک دل کسی کا نہ تھا اور نہ رہے گا، ہمارے پیارے حبیب فاطمہ کے ابو، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلال، ہمارے قرآن والے نبی اور اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ وہ لوگ نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو آشچریہ اور تعجب ہو، اللہ کے رسول سے افضل عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی کوئی وہ نہیں، حضرت ابو بکر نہیں ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، جبکہ ان کی یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین کو سیکھا، دین کا پتہ ہر نے لگایا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ وہ سب سے افضل ہمارا نبی، سب سے پیارا ہمارا نبی، سب سے دلالا ہمارا نبی، اللہ کا سب سے زیادہ
سے پیارا دل کس کا رسول نہیں مانتا قرآن کا سب سے پیارا دل صاف دل کس کا اللہ کے رسول کے اپنا سب ہوئی کہ نہیں ہوئی تو یہ کیوں افضل ہے نبی کی پیروی کرو تم اطاعت محمد کے دل سے کرو تم اطاعت محمد کے دل سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی کرو تم اطاعت محمد کے دل سے بھٹکتا رہے گا جس کے دل میں محبت عزت سب سے بہترین ہدایت اللہ کا کلام ہے سب سے بہترین ہدایت رہنمائی مارگدرشن مدینہ اپنی ہی عبادت توحید صرف کی اسلام میں کہیں گنجائش نہیں ہے اور اللہ سب سے زیادہ ناپسند اس چیز کو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے ہمسر یا برابر یا ہم پلہ یا اس کے جیسا کسی کو مان ہے اللہ نے ہمیں نہیں کر یہ عبادت اور لوگ قانون بدھی طریقہ بھی بتایا عبادت کا طریقہ اللہ ہی نے بتایا کوئی بھی عبادت چاہے وہ زبان سے کرنے والی ہو چاہے وہ دل سے کرنے والی ہو چاہے وہ آسا اور جبان سے کرنے والی ہو چاہے وہ نیمت کے ذریعے سے کرنے والی ہو سارا طریقہ اللہ نے سکھایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت کا طریقہ کہاں سے لیں گے لکھنؤ سے کانپور سے بتایا ہے کہ اطیعوا اللہ رسول کی عبادت کا طریقہ ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے انہیں کے طریقے کے مطابق ہم کرتے ہیں آپ نماز میں رکوع کیوں کرتے ہیں بتائیے سوچے کوئی نہیں بات کوئی کہہ سکتا ہے نماز سیکھی رہے گی یہ ایکسرسائز ہو جائے گی اور اس کے اندر بکواس ہے ہم رکوع اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رسول نے رکوع کیا ہے رکوع کرنے کا ایک رکعت میں ایک ہی نماز یہی بات کا ہو نہیں کیا اس میں ہمت کا رسول جانا اللہ ہے کہ نہیں اللہ نے کہا کہ ظہر کی پہلی رکعت میں ایک بار رکوع کرو ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق اور ہم نے کام نہیں کیا ہمارے علاقے کا پرمپرا اور عادت ہے وہ ایسا رکوع کرتے کرو یہ کہاں کرے گا سن لو یاد کرو جس عمل پر جس عمل میں اخلاص نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا ٹھپا اور اسٹارٹ نہیں ہے اللہ نے بولا لہٰذا میں ہر مسلمان کو ہر عمل ہر اور ہر جگہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو اور اس وقت ہو سکتا ہے جب نبی کی کہانی پڑھو گے مستند ٹھوس قابل اعتماد کتابوں سے اور قابل اعتماد کتابیں کہاں صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف آسمان کے نیچے اور کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف ہم لوگ کو گھر میں سب کچھ یہ روایت کا ہے اس کا جائزہ ہے روایت کرنے کے لیے برا موٹا سا کیا ہے گاڑی کرنے کے لیے بھلائی تو نہیں ہے کہ تو وہ رمضان میں غلام اٹھے گا بس رمضان آئے گا تو رمضان اس سے پہلے عام سوال کیا ہے یہاں کیا آپ لوگ اس مسجد میں کوئی ایسا انتظام کرتے ذرا سنیے کہ ہفتے میں ایک دن یا ڈیلی 5 منٹ کے لیے آپ نے جو اعلان صاحب اس کی ادا کر صحیح بخاری کی حدیث سے 5 منٹ سمجھا ہے تو میرے بھائی نبی کو اپنا آئیڈیا اور نمونہ بناؤ کہ میں نہیں کہتا آپ کا رب جو کہاں کہتا ہے قرآن مجید کے اندر لقد کان لکم
العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنا بندہ بنا لے اور اپنے نبی کا میں بھائی نبی کے طریقے کے بارے میں صحابہ کرام اپنے نبی کی پیروی سے کرتے صحابہ کو کرتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کیا اور ایمان ہی کی حالت میں وفات کیا انہیں صحابہ کہا جاتا ہے جو جن کا سب سے تابعی سے اونچا رتبہ تابعی سے اونچا رتبہ چاروں مشہور اماموں سے بھی اونچا رتبہ سارے اولیاء سے بھی اونچا رتبہ صحابہ کرام دربار سب سے اونچا رتبہ اللہ کے نبی کی امت میں صحابہ کرام سمجھ گئے حالانکہ ان کے پاس نہیں تھے انجینئر نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے اس طرح کے ماحول میں سرزمان نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اپنی دین کی خدمت کے لیے غالباً 70 ہجری کا واقعہ پیروی کے دور اس طرح غالباً 70 ہجری کی روایت ہجری کا واقعہ ہے جیسا کہ امام نووی وغیرہ نے لکھا شراب حرام ہو گئی شراب کی حرمت آخری اسٹیج میں اعلان ہو گیا کہ آج سے شراب حرام ہے پیروی نبی کی پیروی صحابہ کرام کے کان تک آواز پہنچی کہ آج سے شراب کیا ہے حرام منہ میں لگا کے پی لیا گھر میں شکار کے جو ڈر پکڑا پڑے ہوئے تھے جھگڑ دیا اور حال یہ رہا کہ مدینہ کے دریا میں لگتا تھا کہ شراب کا سیلاب آ گیا اللہ کے رسول سے سنا دیکھو اس کو آگاہ مجھے تو ہمارے مولوی صاحب نے کیا کہا ہے ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے ہمارے مفتی صاحب نے کیا کہا ہے دیکھنے کیا آپ دین کا بٹانا لوگوں نے کر دیا اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے تو یہ نبی کا بٹانا کرتے ہیں پھر وہ اپنے لوگوں میں صحابہ کرام نے کیا کہا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا شراب حرام حرام ابو بکر کی بات نہیں سنی ہے عمر کی بات نہیں سنی ہے عثمان کی بات نہیں سنی ہے بلال کی بات نہیں سنی ہے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا آقا کا فرمان کان سے ٹکرا گیا حرام حرام حلال منہ میں نہیں لگا یہ ہے آپ لوگ کوئی فتوا ہوگا مثلا فلاں لوگ کیا کہتے ہیں فلاں لوگ کیا ارے سارے لوگوں کے امام کو یہ نہیں سمجھنا ہے ان سے بڑا کوئی امام نہیں ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ایسے کتنے واقعات ہوئے میرے پاس یہی حال گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کی بات ہے صحابہ کرام ہانسی میں لا کے پکا رہے تھے گدھے کا گوشت پاکی گدھے کا گوشت پڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو شراب اور پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرما رہا آج کے بعد صحابہ کرام نے پکا پکایا دیکھ دیا یہ نہیں کہ تھوڑا کھا لیں کہتے ہیں ہمیں سنا نہیں تھا اے بات آگے کرنے کو سب گدھے کا گوشت حرام نہیں کرا نبی کی بات آ گئی عزت ہم سب کی کریں گے احترام ہم سب کی کریں گے ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے لیکن ان کا کرے گا ہمارے کا نہیں کرے یہ مسلمان کی شان ہے یہ ہے پیروی میرے بھائی یہ ہے پیروی اور جو شخص اللہ کی ہی عبادت کرے گا اور نبی کی پیروی کرے گا اور نبی کے پیروی کا طریقہ سیکھے گا انشاءاللہ العزیز نبی کے وعدے کے مطابق اللہ کے وعدے کے مطابق وہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر جامِ کوثر پیے گا اور جو نبی کی پیروی کرے گا جو نبی کی پیروی کرے گا ریلا آئے گا وضو کی وجہ سے اٹھ کے حاضر چمک رہیں گے بیٹھے لگ جائے گا خوشتے بیٹھے لگ جائے گا اللہ کے سب کہہ جائے گا کہ کوئی میرے پتی ہے یہ آپ کا شجر پتی ہے
والدین لوگ ہیں اس میں ذرا کام کھول کر کے سنیں ہمارے نبی نے کچھ ماہر ربی اول نے جو کیا جب کیا جیسا کیا جتنی کوالٹی کا کیا ہے جتنی کوانٹٹی کا کیا ہے وہی کرنا اور اگر نہیں کیا ہے اب فیصلہ آپ نے کرو فیصلہ اگر نہیں کیا ہے تو فیصلہ نہیں کرنا ہی چاہیے اگر کیا ہے تو پتا ہے کبھی کیا کس وقت کیا کس پارٹی کیا کس پارٹی نے کیا کس انداز سے کیا اس انداز سے فیصلہ نہیں کرنا اللہ نے سے دعا ہے کہ رب العالمین اسلام رب العالمین تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو عقل سمجھ دے کہ ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے ان کے ذریعے ہمارے اس ملک میں اگر امن و شانتی رہے کسی پر اتیاچار نہ ہو کسی پر بھرشٹاچار نہ ہو کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہم لوگوں کو اپنے دین پر قائم رکھ توحید پر قائم رکھ اپنے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور اپنا کلام پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور اس کے میسج کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما آمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله ان الله يحب الخير والاحسان ويبارك لكم وينهى عن الفحشاء والمنكر ويغفر لكم ما تقولون ہو جائے آپ کے دیر جائے برا لگا ان کی وجہ سے دوسری بات ہم لوگوں کو چاہیے پہلی دوسرے مسجد کے دروازے پر خطبے کے لیے جو اذان ہوتی ہے جب وہ اذان شروع ہوتی ہے سارے بچے بیٹھ جانا ہے اور اس رجسٹر میں خطبے کے لیے اذان ہوتی ہے اس کے بعد آنے والا کا نام نہیں لکھا جاتا تو کیا ٹائم اس رجسٹر میں اللہ کے یہاں 150 آپ کا ٹائم کیوں ہے جتنے کر کے آئے جتنے سن رہے ہیں عرب یہ ہے آدمی مسجد پیدا